بسم الله الرحمن الرحيم حمدا لمن فطر الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وصلى الله تعالى وسلم وبارك على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي علم الإنسان ما لم يعلم رب زدني علما. حضرات گرامی، رحمت کونین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرماتے ہوئے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع اور بچاؤ کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان گوہر افشاں سے کہلوائی تھی، زبان ذیشان سے کہلوائی تھی کہ آپ فرما دیجئے کہ اگر ہم مارے گئے، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ہلاک کر دیا تو تمہیں کیا ملے گا؟ تمہارا کتنے فیصد کا فائدہ ہے؟ کچھ بھی نہیں. اور اسی طرح اگر پروردگار عالم نے میرے اوپر اور میرے ماننے والے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین پر رحم فرما دیا تو پھر کیا کرو گے؟ تم بتاؤ، تمہیں دردناک عذاب سے کون بچائے گا؟ دنیا کے اندر بھی اور عالم برزخ میں بھی اور ساتھ میں قیامت کے میدان میں بھی. چلو، ہمیں اگر تھوڑی ساری تکلیفیں یہاں پر پہنچ رہی ہیں، جیسا کہ باطل طاقتیں حق کے ماننے والوں کو پہنچاتی ہیں، تو کئے دن کی کیونکہ دنیا فانی ہے، دنیا ختم ہو جانے والی ہے، تو یہاں کی تکلیف بھی ختم ہو جانے والی ہے. لیکن تم بتاؤ کہ اگر تم نے دنیا کے اندر ہماری مخالفت کی، کلمہ حق کی مخالفت کی، کلمہ ربانیہ کی مخالفت کی، کلمہ خدا کی مخالفت کی اور کلمہ وحدانیت کی مخالفت کی، وہ کلمہ جو تمہیں جنت میں لے جانے والا ہے اس کی مخالفت کی، تو تم بتاؤ بگاڑ پھر کس کے اندر موجود ہے؟ تمہارے اندر موجود ہے. میرا اللہ بگاڑ سے پاک اور میں خود بگاڑ سے پاک و صاف. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان ذیشان سے بات فرما دی. اس کے بعد یہ بات ارشاد فرمائی آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے. ہم نے تو دیکھو جنت میں جانے والا کلمہ پڑھ لیا، یعنی ایمان لے آئے، آمنا بھی، اور ساتھ میں بھروسہ بھی ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ پر کر لیا کہ وہ ایک نہ ایک دن ظاہر ہے کہ دنیا کو ختم فرما دے گا، میدان حشر قائم ہوگا، اور ساتھ میں بھی جنت میں جاؤں گا اور میرے صحابہ بھی، تمام انبیاء کرام بھی، توحید پرست بھی، تمام موحدین جائیں گے، تمام عشاق الہی جائیں گے، اور ساتھ میں قیامت تک جو لوگ دنیا کے اندر مجھ سے محبت کرنے والے پیدا ہوں گے، اللہ ان کو بھی میرے وسیلے سے جنت میں پہنچا دے گا. دو چیزیں بیان فرمائی. آمنا بھی، ہم تو اس کو مان چکے. آمنا بھی کا مطلب ایمان لا چکے، یعنی مان چکے، اور ہم نے کہہ دیا کہ ہم نے تو پروردگار تیرے سامنے سر جھکا دیا، اب ہرچے بعد آباد جو کچھ بھی ہو ہم تو اس کو بھگتنے کے لیے تیار ہیں. اس لیے کہ جب ہم نے اوکھلی کے اندر سر دے دیا تو موسلی سے ڈرنا کیا؟ یہاں تو بھائی شدائد آئیں گے، مصائب آئیں گے، بلیات آئیں گے، مزاج کے خلاف باتیں پیش آئیں گی، کوئی گالی دے گا، کوئی برا کہے گا، کوئی مانے گا، کوئی نہیں مانے گا، کوئی عصیان طغیان پر اترے گا اور کوئی اطاعت اور فرما برداری کو قبول کرے گا.
دونوں طرح کی چیزیں یہاں پر موجود ہیں دنیا کے اندر، لیکن ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی خاطر اپنا تن من دھن قربان کرنا ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، اور ساتھ میں ایمان والے شاگردوں نے اسی بات کی پیروی کی جن کو آپ صحابہ کرام کہتے ہیں۔ دو چیزیں آمنا بھی، ہمارے سامنے تین چیزیں آتی ہیں، ہم تین مکانات سے گزرتے ہیں۔ نمبر ایک دنیا، نمبر دو قبر والی زندگی، نمبر تین آخرت کی زندگی۔ ان تینوں سے تو گزرنا ہے۔ من حل هذه الدنیا من حل هذه الدنیا لا بد له من الرحیل، جو دنیا میں آیا ہے اس کو جانا ضرور ہے، جو پیدا ہونے کے واسطے دنیا کے اندر آ گیا اس کو ناپید ہونا ضروری ہے، جو واسطے پید کے ہیں وہ ناپیدا ضرور ہوگا۔ لہذا آمنا بھی اس کا تعلق تو ہے آخرت سے، کس کا تعلق؟ آخرت سے۔ اور توکلنا، توکل کر لیا، بھروسہ کر لیا، اس کا تعلق ہے دنیا سے۔ کیسے؟ کیونکہ اگر ایمان لائے بغیر کوئی آدمی یہاں سے چلا جائے گا، بیکار زندگی ہے، مرے گا، کھپے گا، چیل کووں سے بدتر ہے، مردار سے بدتر ہے، اس لیے کہ کفر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی ہے۔ مرے ہوئے چیل کووں سے بدتر ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں، اور نہ مخلوقات کی نگاہ میں کوئی حیثیت نہیں۔ اس لیے تو اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرما دیا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، دیکھو اگر مرنا ہے تو ایمان کے ساتھ مرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام نے جو آخری دعا فرمائی تھی اس کے اندر بھی یہی بات فرمائی، رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ ایک نبی نے، یوسف علیہ السلام نے، جو خود بھی نبی کے بیٹے ہیں اور ساتھ میں نبی کے پوتے ہیں، اور ساتھ میں حضرت اسحاق علیہ السلام صاحبزادے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، تو خود بھی نبی اور باپ بھی نبی اور دادا بھی نبی اور پردادا بھی نبی، ایک نسل چلی آتی ہے، اس کو کہتے ہیں سلسلۃ الذہب، یہ سونے کی زنجیر ہے، یہ سونا ہے، دنیا کے سونے سے بھی ہم ان پاک نفوس قدسیہ کو تشبیہ نہیں دے سکتے۔ لہذا یہاں تو آخرت بہتر ہوئی۔ دیکھو جی، اتنا سارا رائی کے دانے کے برابر بھی اگر ایمان ہے تو اللہ تبارک و تعالی قیامت میں فرمائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ رائی کے دانے کے برابر بھی اگر جہنم کے اندر کسی کو پاتے ہیں تو آپ وہاں سے نکال لائیے، وہاں سے نکال لائیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جہنم کے داروغہ سے فرمائیں گے کہ میں پروردگار عالم کے حکم سے یہاں مومنین اور مومنات کو نکالنے کے واسطے آیا ہوں۔ تو فرشتوں کو تو سب پتا ہے، بھائی وہاں کے منتظم ہیں، وہ وہاں کے انتظام کرنے والے ہیں، وہ 19 فرشتے ہیں۔ کتنے؟ 19 فرشتے مقرر ہیں جہنم کے اوپر، اور وہ سارا انتظام اور انصرام دیکھتے ہیں۔ دیکھیں، آپ اگر کسی پروگرام کا نظام سنبھالیں تو آپ کو تو پتا ہے، آپ اگر کسی دعوت کا انتظام سنبھالیں آپ کو پتا ہے کہ اتنے چاول پکنے ہیں، اتنا میٹھا پکنا ہے، اتنے آٹے کی روٹی پکنی ہے، اتنے دعوت میں لوگ بلائے گئے ہیں، پتا ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو آپ تھوڑا سا بڑھتی پکواتے ہیں۔
لہذا ان سارے فرشتوں کو یہ پتا کہ کتنے لوگ اس میں کامل ایمان والے تو جنت میں چلے گئے، کامل ایمان والے، میڈیم ایمان والے بھی جنت میں چلے گئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و احسان سے، اور یہ ابھی جنت میں جانے کے قابل نہیں۔ کون؟ کمزور ایمان والے، جن کے ذنوب بھی ہیں، گناہ بھی ہیں، خطایا بھی ہیں، سیئات بھی ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے بغاوت بھی ہے، عصیان طغیان بھی ہے، پروردگار عالم کی نافرمانی بھی ہے۔ فرمایا کہ ابھی تم دلہن جیسی جنت میں جانے کے قابل نہیں، ابھی نہیں، تمہیں جہنم کی بھٹی میں چڑھا کر پاک و صاف کیا جائے گا، اللہم احفظنا، اور پاک و صاف کر کے پھر تمہیں نہر حیات کے پانی میں اللہ تبارک و تعالیٰ غوطہ دلوائے گا، غوطہ، اور پھر جب جنت میں جانے کے قابل ہو جاؤ گے تو پھر پروردگار عالم تمہیں سیدھا جنت کے اندر بھیج دے گا۔ کیوں جی؟ آپ اگر کسی فنکشن میں جاتے ہیں، آپ اگر کسی فنکشن میں جاتے ہیں تو وہاں نہا دھو کر جاتے ہیں، اچھے کپڑے پہن کر جاتے ہیں کہ نہیں؟ اچھے جوتے پہن کر جاتے ہیں، ساکس موزے پہن کر جاتے ہیں، نہا دھو کر جاتے ہیں، اور ہمارے یہاں کی تو مسلم عورتیں سارا میک اپ ہی باہر جانے کے وقت کرتی ہیں، گھر میں گندی سندی رہتی ہیں، جو شریعت کا مطالبہ ہے، اور وہاں جا کس کو دکھاؤ گی، کس کی نمائش کرو گی؟ اسی بنیاد پر تو مسلمانوں یہ تمام حوا کی بیٹیاں ذلیل ہو چکی، اسی بنیاد پر نہ حیا ہے، نہ شرم ہے، نہ پردہ ہے، نہ حجاب ہے، اور سب کچھ اپنا نمایاں کر کے سڑکوں پر گھومتی ہیں۔ آج آپ کو پتا ہے کہ مردوں سے زیادہ سڑک پر کون ملتا ہے؟ ہاں حوا کی بیٹیاں تو کہلاتی ہیں، وہ کرتی۔ پھر کیا ہے، جب آدمی ننگا ہو کر خود ہی سامنے آئے گا تو کسی نہ کسی کی تو گندی نظر پڑے گی یا نہیں پڑے گی؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ارشاد فرما دیا تھا، حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، مشکات میں اور سیاہ ستہ کے اندر یہ حدیث قدسی نہیں، حدیث شریف ہے۔ حدیث قدسی تو وہ کہلاتی ہے کہ مضمون اللہ کی طرف سے اور الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ قرآن میں مضمون بھی اللہ کی طرف سے اور کلمات بھی اللہ کی طرف سے، کلام بھی اسی کا اور معنی بھی اسی کے، یہ فرق ہے قرآن میں اور حدیث قدسی کے اندر۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ دیکھو جی، تم اس بات کا خیال رکھو کہ تمہارا گھر تمہیں سلامت چاہیے، تمہارا گھر تمہیں سلامت چاہیے۔ جب گھر سے بے ضرورت نکلو گے یا نکلو گی تو آفت میں پڑو گی، بنا ضرورت جب گھر سے باہر جاؤ گی، بھائی چلو کچھ کام نہیں، چلو دوستوں کے ساتھ گھومنے چل رہے ہیں، دوستوں کے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے چل رہے ہیں، وغیرہ وغیرہ، فالتو، نہ شرعی کام نہ دنیاوی کام۔ ارے بھائی آپ ترکاری خریدنے کے واسطے نکلتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن سرکار نے فرما دیا کہ نظریں سیدھی رکھو، نظریں قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذلک ازکی لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ اپنے مقصد کی طرف چلو جو باہر نکلنے کا ایم ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو صحابیات اگر نکلتی تھیں اور مسجد نبوی کے اندر نماز پڑھنے جاتی تھی سرکار کے پیچھے، کس کے پیچھے؟ رحمت کونین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، تو بخاری میں ہے کہ مرد حضرات کے اٹھنے سے پہلے
وہ عورتیں اپنے گھر پہنچ جاتی تھی، اتنا احتیاط کرتی تھی. پہلے چلے جاؤ مردوں کے اٹھنے سے پہلے. معلوم یہ ہوا کہ خود بھی تو احتیاط لازم ہے یا احتیاط لازم نہیں؟ احتیاط کے خلاف ہوگا تو معاملے میں دنیاوی زندگانی میں فساد برپا ہوگا. یہ بہت اہم گفتگو ہے ہماری سوسائٹی سے متعلق، کیونکہ دین صرف نماز پڑھنے کا نام نہیں، سارے گوشوں کے اوپر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے روشنی ڈالی ہے. تمہیں خریدنا کیسے، بیچنا کیسے، تمہیں اٹھنا کیسے، سونا کیسے، بیدار ہونا کیسے، پیشاب کرنا کیسے، کھانا پینا کیسے. کیوں بھئی یہ یقین ہے آپ کو نہیں؟ سب چیزوں میں تعلیمات موجود ہیں. تو پھر کائیں کو لاوارث سمجھتے ہو؟ کائیں کو لاوارث سمجھتے ہو کہ ہمارا کوئی وارث نہیں؟ آپ کا وارث تو، میرا آپ کا وارث تو 7 آسمانوں کے اوپر اللہ ہے، اور دوسرے الفاظ میں آپ یہ کہہ لیجئے کہ عرش کے اوپر اللہ ہمارا محافظ اور وارث ہے، اور فرش کے اوپر سرکار محافظ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اوپر سے بھی رحمت آ رہی ہے اور نیچے سے بھی، اور سب جگہ دنیا میں تقسیم ہو رہی ہے. اللہ کی رحمت بھی تقسیم ہو رہی، اور سب جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت بھی تقسیم ہو رہی. آپ کی نظر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے سارے افراد پر ہیں، امت کے جو بھی افراد ہیں، کیونکہ امت کے اعمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں. لہذا فرمایا ایمان سے تو بھئی تمہاری آخرت محفوظ ہو گئی. رائی کے دانے کے برابر بھی ہے تو نکال کر لے آئیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کے حکم سے. اور ساتھ میں کیا ہوگا؟ پھر وہ جل کر کالے بجھنگے. کیسے؟ کالے بجھنگے. قرآن کہتا ہے کہ وہ آگ نے ان کو جھلسا دیا ہوگا. اوہو عجب مذاق ہے بھائی، عجب چیز ہے. دنیا کے اندر اگر کوئی حصہ جل جاتا ہے تو کھال کیسی ہو جاتی ہے پتہ ہے آپ کو؟ سب کو پتہ ہے. لوگ اب تو پلاسٹک سرجری کا مطلب یہ کہ سہارا لیتے ہیں. کتنے کیسز ایسے ہو رہے ہیں دنیا کے اندر، خاص طور سے بڑے شہروں میں، کہ کسی منچلے نے تیزاب ڈال دیا، عورت کا چہرہ خراب کر دیا. ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ آئے دن آپ اخبار میں پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ سزا بھی ہو رہی ہے. کل کی خبر ہے، تیزاب ڈال دیا، زندگی اس کی خراب کر دی. تربیت کی کمی. کائے کی؟ تربیت کی کمی. علم حاصل کرو لیکن ساتھ میں تربیت بھی ہونی چاہیے، ساتھ میں تربیت بھی ہونی چاہیے، اور اپنے چھوٹوں پر نگاہ بھی ہونی چاہیے کہ کس طرح زندگی گزار رہے ہیں، کس طرح. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راعن وکلکم مسئول عن رعیتی. فرمایا تم میں سے ہر ایک محافظ ہے، اور تم میں سے ہر ایک سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں سوال ہوگا. پھر سرکار نے علیہ الصلوۃ والسلام مثال دی کہ باپ اپنے ماتحتوں اولاد کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا کہ اولاد کو صحیح اٹھایا یا خراب اٹھایا. ایک دوسرے فرمایا کتنی تفصیل فرما دی، بخاری میں ہی روایت فرما دیا کہ عورت اپنے شوہر کے مال میں محافظ ہے، اس کے خاص طور سے پیٹھ پیچھے خیانت نہ ہونے دے. وہ کوئی عورت ہے جو شوہر کے پیٹھ پیچھے خیانت کر لے؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے تو فرما دیا تھا کہ دیکھو جی اے مصر کے وزیر اعظم، ہم نے کوئی خیانت نہیں کی، ہم نے کوئی ذالک لیعلم انی لم اخن بالغیب وان اللہ لا یہدی کید الخائنین. یہ جو میرے اوپر الزام لگاتی، جھوٹ بولتی، ہم نے کوئی خیانت نہیں کی. اور جب تک معاملہ رفع دفع نہیں ہوا جیل خانے سے باہر نہیں آئے. جیل خانے سے حضرت یوسف علیہ السلام کی اس فضیلت کو تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا
کہ اگر میں ہوتا یوسف کی جگہ پر. عجیب و غریب بات. فرمایا تواضع کے طور پر، انکساری کے طور پر، اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنے کے طور پر. حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر بندہ بشر سے، تمام مخلوقات سے افضل ہیں، تمام نبیوں کے لیے باعث شرف، باعث تخلیق کائنات، مفخر موجودات. لیکن فرمایا بخاری میں ہے کہ اگر میں ہوتا ہے تو یوسف کی شان تھی. اگر میں ہوتا تو جب بادشاہ کا قاصد جیل خانے میں حضرت کو بلانے کے لیے آیا تو حضرت یوسف نے کہہ دیا ہم نہیں نکلتے، نہیں آئیں گے ہم. کیوں؟ ہمارے اوپر جو الزام اور بہتان ہے پہلے اس کی صفائی کرو. وقال الملک اتونی بھی، بادشاہ نے کہا بلا کر لاؤ. فلما جاءہ الرسول، جب قاصد بادشاہ کا آیا بلانے کے لیے کہ حضور چلیے بادشاہ سلامت آپ کو بلا رہے ہیں، خامخواہ اس عورت نے آپ کو پھنسوا دیا. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا چلو ہم نہیں آتے. قال ارجع الى ربک، جاؤ بادشاہ سے کہہ دینا ہم نہیں آتے. یہ کون کہہ سکتا ہے، دنیا والا یا اللہ والا؟ بڑی جان ہوتی. اللہ کے نام میں جب اتنی جان ہے تو یار اس کی ذات میں کتنی جان ہوگی، اور جس کے اوپر اللہ کا سایہ ہے اس میں کتنی جان ہوگی. سچی. فرمایا جاؤ ارجع الی ربک، پہلے جا کر پوچھو میری طرف سے اور کہہ دینا کہ انہوں نے آنے سے منع کر دیا. فَاسْأَلُوا مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللَّاتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، جا کر بادشاہ سے پوچھو ان عورتوں کو بلاؤ، ان عورتوں کا حال بتاؤ مجھے کہ جنہوں نے مجھے دیکھ کر پھل کاٹنے کے بجائے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے. اپنے ہاتھ کتنے خوبصورت تھے. بھئی کوئی قابل بیان ہے تو دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے، محسوس نہیں ہو سکتا، نہ زبان سے کہا جا سکتا ہے. پہلے وہ رفع دفع کرواؤ، ہماری ذات کو صاف کرواؤ، اس کے بعد. اب بادشاہ نے جب یہ دیکھا کہ ارے یہ تو واقعی کوئی آدمی عجیب ہی معلوم ہوتا ہے، ورنہ جیل خانے سے کون نکلنا نہیں چاہتا، اور وہ بھی بادشاہ کے بلاوے پر. تو اس نے ساری عورتوں کو بلوا لیا، زلیخا کو بھی بلوا لیا، بھری محفل میں پوچھا کیوں جی، کیوں ہاتھ کاٹ لیے تھے؟ اوہو کیوں ہاتھ کاٹ لیے تھے؟ دعوت کی تھی زلیخا نے، زلیخا نے، اور حضرت سے فرمایا تھا ذرا باہر تو آ جا ذرا. ہاں پہلے کمرے میں بند کر دیا تھا اور پھر گاؤں تکیے لگا دیے. قرآن اس کو کہتا ہے متکئن. کیا کہتا ہے؟ متکئن. وہاں رواج تھا ٹیک لگا کے کھانے کا. ہمارے تو سرکار نے منع فرما دیا کہ ٹیک لگا کر مت کھاؤ، نہ ٹیک لگا کر پانی پیو. اما انا فلا آکل متکئا، اما انا فلا اشرب متکئا. میں خود فرماتے ہیں اپنے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نہ تو ٹیک لگا کر کھاتا ہوں نہ ٹیک لگا کر پیتا ہوں. علامہ انور شاہ کشمیری، مجھے بہت عقیدت ہے حضرت سے، علم کے پہاڑ تھے کشمیر کے، وادی لولاب کے، جن کے چہرے کو دیکھ کر قسم بخدا دشمنان اسلام مسلمان ہو جاتے تھے. اور یہ ضرور کہتے تھے اسلام لانے کے بعد حضرت کا چہرہ دیکھ کر کہ یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں، یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں. جب ایک امتی کے چہرے کا یہ حال ہے نورانیت کا تو سرکار کا حال کیا ہوگا. قسم بخدا دیکھتے ہی مسلمان، دیکھتے ہی کلمہ پڑھتے تھے، کیا عالم ہوگا. اور کشمیر کا حسن و جمال تو مشہور ہے یا نہیں ہے؟ کشمیر کا میں نے تو بھائی 4-5 دن میں وہاں رہا، لیکن میں نے کبھی کوئی چپٹی ناک کا نہیں دیکھا، کوئی نکتا نہیں دیکھا، کھڑی ناک. مردوں کی بھی
لیکن ایک بڑی مصیبت ہے وہاں پر کہ بدعات اور خرافات بہت ہیں، بدعات اور بہت خرافات ہیں، اور یہ آفت جو ان کے اوپر پڑی ہوئی ہے یہ بھی وجہ ہے، اور ساتھ میں زناکاری بہت ہے۔ اللہم احفظ۔ حجاب تو نام کو نہیں، اکا دکا کوئی دیکھے تو دیکھے، بہت عام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت کو وہ منور اور پھر اتنا علم کا پہاڑ کہ جو مسئلہ پوچھو فوراً جواب حاضر ہے، فوراً جو بات پوچھو کہ یہ حدیث کون سی کتاب میں ہے، کھٹ سے اس کا جواب۔ اور پھر چاروں اماموں کے مسائل پتہ کہ اس مسئلہ ایک ہے، اور چار امام، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، ہر ایک کا مسئلہ ایک ہے، اور چاروں اماموں کے قول بالکل الگ الگ ہیں، لیکن حضرت کو سب ازبر یاد ہیں۔ حافظہ بڑا قوی تھا، میموری بہت زبردست تھی۔ ایسے لوگ بہت کم ملتے ہیں کہ ادھر سوال ہو ادھر جواب، اس کو کہتے ہیں علم حضوری۔ کیا بولتے ہیں؟ ہر وقت جواب حاضر، ہر وقت۔ اور حضرت کا تکیہ کلام بتا دوں کیا تھا؟ جب بھی اٹھتے تھے، کھڑے سے بیٹھتے تھے، گھر جاتے تھے، کتاب کھولتے تھے تو حضرت کا تکیہ کلام تھا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ کیا تھا؟ اگر آپ یقین کیجئے کہ 1935 کے اندر بہاولپور میں جو قادیانیوں سے مقابلہ کیا حضرت نے، خونی بواسیر تھی اس وقت، کیا تھی؟ شاگرد چارپائی پر ڈال کر لے گئے تھے کہ حضرت کے بغیر ہم یہ مناظرہ نہیں جیت سکتے، حضرت کے بغیر۔ 1935 میں کہاں ہوا تھا؟ بہاولپور، پاکستان میں جا چکا ہوں، وہاں پر بہاولپور میں چارپائی پر ڈال کر لے گئے تھے، عدالت میں مقدمہ قائم تھا، اور ہوا کیا تھا کہ ایک مسلم عورت نے شادی کی، شادی کے بعد شوہر اس کا قادیانی ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ اب یہ بحث چلی کہ اس کا نکاح باقی ہے یا نہیں ہے، اس کا نکاح، ہاں وہ کہتے تھے کہ ہم تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے، ہم تو مسلمان ہیں، لہذا ہمارا نکاح کیسے ٹوٹا، کوئی ہم غیر مسلم تھوڑا ہی ہو گئے۔ لیکن سچی بات یہ ہے مسلمانوں، 85 دعوے ہیں اس کے، کتنے؟ 85 دعوے ہیں، اور ہر دعویٰ عجیب و غریب ہے، اور میرے سرکار نے جو بات فرمائی وہ نیچر کے بالکل مطابق ہے، نیچر کے، آسمانوں کی بیان فرمائی ہو یا زمین کی بیان فرمائی ہو یا شرق کی، غرب کی، جنوب کی، شمال کی، سب حق نکل رہی ہے، سب حق نکلتی ہے الحمدللہ، کیونکہ سرکار ہمارے برحق 100% یا 100% سے زیادہ، اور اتنے زیادہ کہ زمین سے لے کر آسمانوں تک اگر نپائی ہو تو اس سے بھی زیادہ برحق۔ دور سے بولو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ بحث چالو ہو گئی کہ بھئی اس کا نکاح باقی ہے اس عورت کا کہ نہیں، اور قادیانیوں نے انبار لگا دیے کتابوں کے اور اس کے، اور کلمہ پڑھ کے بھی دکھایا عدالت میں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آپ یاد رکھیے جب قادیانی یہ کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو محمد سے مراد ہمارے سرکار کو نہیں لیتے، اپنے جھوٹے نبی کو مراد لیتے ہیں، اپنے مرزا غلام احمد قادیانی اس کو مراد لیتے ہیں۔ اوہو، آپ کوئی لفظ کسی، مثلا کوئی بولے میں موسیٰ ہوں، اور لفظ موسیٰ سے اپنے کسی بڑے کو مراد لے لے تو جائز ہوگا نا جائز ہوگا؟ ارے بھئی موسیٰ تو موسیٰ تھے، ان کا ذکر کلام پاک میں کثرت کے ساتھ آیا، تو لفظ وہی رکھا، کون سا؟
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن وہاں محمد بول کر کون مراد ہوتا ہے؟ سرکار مراد نہیں، اپنے گرو گھنٹال کو مراد لیتے ہیں۔ یہی تو دھوکہ دیا۔ وہ تو کتابوں کا انبار لے کے آئے تھے، یہاں سے علماء اسلام، علماء حقانی، علماء صداقت و حقانیت۔ اس زمانے میں 1935 میں تو دیش ایک تھا نا، جب بٹ گیا تھا ایک تھا، 1900 انگریز کا زمانہ تھا، اور محمد اکبر اس زمانے میں عدالت کے جج تھے، فیصلہ ان کو کرنا تھا، فیصلہ۔ تو یہ تو کتابوں کا انبار لے گئے۔ ان علماء اسلام نے فرمایا کہ ہم نے لے جا رہے کتابوں کے انبار، ہم تو اکیلے انور شاہ کشمیری کو لے جاتے ہیں، اکیلے، ہاں 1000 کتابوں کے برابر ہیں، پیج نمبر، صفحہ نمبر، باب نمبر، ساری چیزیں حضرت کو یاد تھی۔ چنانچہ حضرت کو 4 بواسیر، خونی بواسیر تھی، بہت زیادہ تھی۔ اب بیماری کوئی عیب کی بات تھوڑا ہی، اللہ کی طرف سے ہے، کوئی بیمار ہونا کوئی عیب کی بات تھوڑا ہی ہے، اللہ کی طرف سے ہے۔ کبھی گنہگار آدمی بیمار ہوتا ہے، کبھی اللہ والا بیمار ہوتا ہے۔ گنہگار کے گناہ ختم کرنے کے لیے اللہ بیمار کرتا ہے، اور اللہ اپنے ولی کی طبیعت خراب کر کے اس کے درجات کو بلند کرتا ہے، فائدہ ادھر بھی اور فائدہ ادھر بھی، کہ جنت کے نمبر 7 کمرے میں تجھے جگہ ملے گی تیرے اعمال کے مطابق، مثال کے طور پر۔ انہوں نے کہا نہیں، میں کمرہ نمبر 7 میں نئی جگہ دینا چاہتا تجھے، نہیں، میں تو اس کمرے میں جگہ دینا چاہتا ہوں جو کمرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑوس میں ہے، تو لہذا بیمار کر دیتا ہے۔ اگر کچھ اعمال میں کوتاہی ہوتی بیمار کر دیتا ہے، صبر کرے گا درجات بلند ہوں گے۔ اور قرآن کریم میں کہا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے، تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ۔ اور اللہ نے فرمایا لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، خاص طور سے فرما دیا، اس لیے سرکار نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ بخار کو گالی مت دینا، بخار کو، ہاں بخار سے بخار مراد نہیں، ہر بیماری مراد ہے۔ جیسے بھٹی پر چڑھاتے نا میلا کپڑا، چڑھاتے ہیں کہ نہیں چڑھاتے؟ کیوں چڑھاتے ہیں؟ کیا کپڑے کے ساتھ دشمنی ہے کیا؟ ارے بھائی اس کو پاک صاف کرنے کے لیے، اس کو نہر کے کنارے پر، تالاب کے کنارے پر جناب کپڑا دھونے والا کوٹتا ہے کہ نہیں؟ مارتا رہتا، پٹرے پر مارتا رہتا ہے، تو پٹائی ہو رہی کپڑے کی؟ نہیں بھائی، جسم پر جانے کے قابل بنا رہے ہیں تاکہ یہ پاک صاف ہو جائے، چمکیلا ہو جائے، اس میں شائننگ آ جائے، اور یہ جسم پر جانے کے قابل ہو جائے۔ بالکل اسی طرح جب اس نظر سے دیکھو گے تو انشاءاللہ دنیا کی بیماریاں بھی آپ کو بہت اچھی نظر آئیں گی۔ اس نے فرمایا، تو حضرت نے جناب بیان دیا 1935 میں بہاولپور، اور قادیانی نے یہ کہا کہ آپ تو ہمارے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ ہمارے مرزا غلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد اور رسالت کے بعد، اور ان کا عقیدہ ہے یہ عقیدہ فاسدہ، عقیدہ باطلہ، کہ قیامت تک حضور کے بعد بھی نبی آتے رہیں گے۔ نبی، ہمارا آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ کوئی نہیں آئے گا، نہ ذلی نبی، نہ حقیقی نبی، نہ مجازی نبی، نہ شرقی نبی، نہ غربی نبی، نہ شمالی نبی، نہ جنوبی نبی۔ سرکار کی ذات گرامی پر اللہ نے اپنی نعمتوں کو جو نوازنا چاہتا تھا انسان کو، سب کو مکمل فرما دیا۔ اب سرکار آ گئے تو سورج آ گیا، کیوں بھائی؟
کیا آ گیا؟ ایک جگہ اندھیرا تھا، مثال کے طور پر سمجھیں، اندھیرا تھا، ایک ذرا ساری پتلی سی موم بتی ایک آدمی نے جلا دی کمرے کے اندر. تو کمرے کے لوگوں نے کہا بھئی روشنی دھیمی ہے. روشنی اتنی ساری پتلی، جیسے آپ نے دیوالی کے موقع پر دیکھا ہوگا نا بکتی موم بتی. کسی نے، کمرے کے مالک نے ایک موٹی موم بتی جلا دی. تو موٹی موم بتی بھی جناب اندھیرے کو دور نہیں کر سکی. بھئی یہاں تو یار چہرے سے چہرہ نظر نہیں آ رہا. تو کمرے کے مالک نے ایک اور موٹی موم بتی، ایک اور موم بتی روشن کر دی کہ ہاں اب چہرہ تو دیکھ رہا ہے، لیکن یار در و دیوار کے نقش و نگار نہیں دیکھ رہے. در و دیوار کے نقش و نگار نہیں دیکھ رہے. اور پتہ نہیں آپ میرا چپل کدھر کو چلا گیا، میرا جوتا کہاں کو چلا گیا. یہ روشنی کافی نہیں ہے بھائی، اور لاؤ بھائی اس سے تیز روشنی. انہوں نے کہا بھائی گیس کا ہنڈا جو تھا وہ جناب جلا کر لے آیا، رکھ دیا. کچھ روشنی بڑھی، روشنی بڑھی. ایک صاحب کے بعد جو کمرے میں بیٹھے تھے، ایک کتاب تھی، ان کی نگاہ کمزور تھی، وہ کتاب پڑھنے لگے کہ بھئی گیس کا ہنڈا تو اب آ گیا. انہوں نے کہا مجھے نظر نہیں آ رہا، مجھے نظر نہیں آ رہا، اور تیز روشنی لاؤ. تو ایک گیس کا ہنڈا اور لا کر رکھ دیا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آہستہ آہستہ روشنی تیز ہو رہی ہے، آہستہ آہستہ تیز ہو رہی ہے. اس کے بعد کیا ہوا؟ مرکری بلب جلا دیا. روشنی تیز ہوئی یا کم ہوئی؟ تیز ہوئی. بولتے رہیے آپ، گونگے ہو کر نہیں بیٹھنا، گونگوں کا مجمع اچھا نہیں ہوتا. روشنی اور تیز ہو گئی. انہوں نے کہا بھئی ابھی روشنی پوری نظر نہیں آ رہی، بھئی ہمیں اچھا نہیں لگ رہا یار. انہوں نے کہا اچھا ابھی اور؟ کہ ہاں اور. تو گھر کے کمرے کے مالک نے جناب کہا کہ بھئی اس سے زیادہ تیز روشنی تو میں لا نہیں سکتا. اچانک کیا ہوا کہ جناب دن نکل آیا، اور دن نکلنے کے بعد سورج نکل آیا. سورج کی روشنی کمرے کے اندر پہنچنے لگی. تو کہنے والے نے کہا کہ ہاں اب ہے تیز روشنی. اب تو یار سیلن بھی نظر آ رہی ہے دیواروں کی، سیلن بھی نظر آ رہی ہے، اور یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ چوٹیاں کہاں چل رہی ہیں. اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے نبوت کے اندر حضرت آدم کو بھیجا. سب سے پہلے کس کو بھیجا؟ انہوں نے کہا بھئی روشنی کم ہے، ابھی روشنی پتلی سی موم بتی ہے. پھر شیش کو بھیجا کہ جی روشنی بڑھی تو لیکن پوری نہیں ہوئی. پھر اس کے علاوہ کیا ہوا؟ نو کو بھیجا کہ ابھی یار روشنی پوری نہیں. یہاں سے تو اور بت پرستی چالو ہو گئی. پھر یہ آہستہ آہستہ اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں اس نبوت اور رسالت کی روشنی کو بڑھاتا رہا. موم بتیاں آتی رہیں، آتی رہیں، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آ گیا اور مرکری بلب جل گیا. کون سا؟ مرکری. کہنے والوں نے کہا یار ابھی روشنی پوری نہیں. روشنی چارپائی کے نیچے ہم جھانک کے دیکھ رہے ہیں تو یار ہمیں کچھ نظر ہی نہیں آ رہا. انہوں نے کہا اچھا. اب نمبر آیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. کبھی روشنی پوری نہیں کہ نہ ابھی پسند نہیں آ رہی. ابھی بلا تمثیل کے عرض کر رہا ہوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر اللہ تبارک و تعالی نے آفتاب نبوت، آفتاب رسالت، آفتاب مصطفی، آفتاب نبوی، آفتاب در یتیم آمنہ، آفتاب یتیم عبداللہ، آفتاب سرکار مدینہ، آفتاب
نبی ہاشمی، آفتاب اشرف الانبیاء والمرسلین، آفتاب مکی، آفتاب مدنی، آفتاب حجازی، آفتاب عربی، آفتاب عجمی، ساری کائنات کے نبی کا آفتاب اللہ نے روشن فرما دیا۔ فرمایا ہاں اب روشنی پوری ہوئی، اب تو باریک سے باریک نظر آ رہا ہے، اب تو باریک سے باریک نظر آ رہا ہے۔ اللہ نے بھی فرما دیا ہاں اب تمہیں جتنی روشنی کی ضرورت تھی اتنی آ گئی، اور یار بڑھتی دے دی، اور بڑھتی دے دی۔ کیا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ میری سوئی اگر رات میں کھو جاتی تھی اور سرکار آ جاتے تھے کمرے میں روشنی پھیل جاتی تھی۔ سوئی باریک ہوتی موٹی، میں سوا نہیں کرا، میں سوا نہیں کرا، سوئی سرکار آ گئے، روشنی پھیل گئی، ظاہری روشنی بھی اور باطنی روشنی بھی۔ اور صحابہ فرماتے ہیں کہ جب آپ مسکراتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ دانتوں کے بیچ میں جو خلا ہوتا ہے، دانتوں کے بیچ میں جو یہ دراڑ ہوتی ہے، اس کے اندر سے مسکراتے وقت اور کلام کرتے وقت نور کی کرنیں نکلتی تھی، نور کی۔ ایسے نبی کو بھولیں گے یا یاد رکھیں گے؟ اور میں تو ایک بات کہتا ہوں بھائی پہلوان صاحب سمجھ لیجئے، سن لیجئے، نبی کی محبت جس دل میں نہیں ہوگی، نبی کی محبت جس دل میں نہیں ہوگی، جنت کبھی بھی اس کے نصیب میں نہیں ہوگی۔ سب کچھ لے جاؤ لیکن محمد کے اوپر ایمان نہ لے کے جاؤ، یہ دولت کبریٰ اور یہ دولت عظمیٰ لے کر نہ جاؤ، سب چیزیں بیکار ہیں۔ فرمایا فرش کے اوپر تجھے میرے محمد کی حکومت ماننی پڑے گی، میں عرش پر اور میرا محمد فرش پر، اور پھر ایک محمد کی شمع سے ابو بکر کی شمع جلی، ابو بکر کا چراغ جلا، عمر کا جلا، عثمان کا جلا، علی کا جلا، سعد، سعید، طلحہ، زبیر کا جلا، سلمہ ابن اکوع کا جلا، امیر معاویہ کا جلا، عبداللہ ابن مسعود کا چراغ جلا، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عمرو ابن عاص، عبداللہ ابن عباس، سلمہ ابن اکوع، یہ سارے مجاہدین ہیں، سارے کون ہیں؟ یہ محمد کے عاشق ہیں، تن من دھن لٹا دیا۔ لہذا قادیانی مناظر نے دھوکے میں ڈالنا چاہا کہ آپ کی تو پہلے بیان فرما دیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، توجہ چاہوں گا آپ کی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص گزرا ابن سیاد، کیا یہودی تھا، یہ کیا تھا؟ پوری بخاری میں بہت لمبی چوڑی حدیث ہے اس کے بارے میں۔ دیکھو پینترا بدلو، باطل کیسے کیسے رنگ بدلتا ہے، گرگٹ کی طرح رنگ بدلتا ہے، گرگٹ کی طرح۔ اس نے حضرت کو دھوکہ دینے کے لیے کہا کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ابن سیاد نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا اور آپ نے اس کو قتل نہیں کروایا، آپ کی موجودگی میں ہوا۔ کیسا پینترا لا کر ڈالا، سچی ایمان سے سچی، کیسا جال پھینکا کہ حضور نے تو کچھ نہیں کہا، اس کو قتل نہیں کروایا، اور اس نے کہا کہ میں بھی نبی ہوں، میں بھی نبی ہوں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قتل نہیں کروایا۔ توجہ چاہوں گا، آپ کیسے کہتے ہیں انور شاہ، آپ کیسے کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی ہونے کا دعویٰ کرنے والا اور رسول ہونے کا دعویٰ کرنے والا کافر ہے، واجب القتل ہے، واجب القتل، اس کے سر کو اڑا دیا جائے گا، تیغ برہ، سیف قاطع، دھار دار تلوار سے ایک ہی وار میں اڑا دیا جائے گا۔
آپ کی مانوں یا حضور کی مانوں؟ یہ پینترا ہے. کیا ہے؟ اللہ نے کیسی مدد فرمائی ہے. واقعی اللہ تعالیٰ کی مدد ایسی ہوتی ہے، قسم بخدا مجھے پر تو یہ ہوتا رہتا ہے. سوالات مختلف لوگ کرتے رہتے ہیں تو مجھے تو بہت پتہ ہے اس کا، ایک دم جواب ذہن میں اللہ تعالیٰ ڈال دیتا ہے. علامہ انور شاہ کشمیری نے فرمایا، جج صاحب نوٹ کیجئے، جج صاحب نوٹ کیجئے، یہ ہمیں دھوکہ دے رہا ہے، آپ کو دھوکہ دے رہا ہے کہ ابن سیاد نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قتل نہیں کروایا. آپ کیسے فتویٰ دے رہے ہیں کہ ہم واجب القتل ہیں؟ اور آپ کیسے فتویٰ دے رہے ہیں کہ مسلمانوں کے قبرستان میں کسی قادیانی مردے کو دفن بھی نہیں کیا جائے گا؟ تو حضرت نے فرمایا، علامہ انور شاہ کشمیری نے، لیٹے ہوئے ہیں. کیسے؟ کیا امتحان میں تھے اس وقت، کیا آزمائش میں تھے، اٹھا بیٹھا نہیں جایا. فرمایا، جج صاحب نوٹ کیجئے، ابن سیاد نے جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نبی ہونے کا دعویٰ کیا اور رسول ہونے کا دعویٰ کیا، اس وقت وہ نابالغ تھا. کیا تھا؟ اور نابالغ کے اوپر شریعت لاگو نہیں ہوتی. کیا اللہ تعالیٰ نے واقعی فرمایا. لکھے، نوٹ کیجئے اور تاریخ اٹھا کر دیکھیے، ہسٹری اٹھا کر دیکھیے کہ جس وقت اس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا اس وقت وہ نابالغ تھا، بالغ نہیں تھا. اور شریعت کے احکام نابالغ پہ چلتے ہیں، بالغ پہ چلتے ہیں؟ کس پہ چلتے ہیں؟ بالغ پر. اس لیے سرکار نے چھوڑ دیا، ورنہ وہ واجب القتل تھا. واجب بخاری کے حاشیے میں لکھا ہوا، کانا غیر بالغ، کانا غیر بالغ، وہ نابالغ تھا. یہی وجہ ہے مسلمانوں کہ اگر نابالغ بچہ آپ کے سامنے سجدے کی آیت پڑھے قرآن کی، 14 سجدے ہیں قرآن میں، تو آپ کے اوپر سجدہ سا لازم، وہ سجدہ تلاوت نہیں لازم نہیں ہے. کس سے سنا آپ نے اس کو؟ بالغ سے، نابالغ سے؟ کس سے سنا؟ قرآن میں 14 سجدے. اگر نابالغ نے سجدے والی آیت پڑھ لی تو سننے والے کے اوپر سجدہ لازم نہیں ہوا اور خود اس کے اوپر بھی نہیں ہوا. ابے چھوٹے چھوٹے بچے حافظہ کرتے ہیں کہ نہیں؟ کرتے ہیں کہ نہیں؟ وہ آیتیں بھی آتی، سجدے والی آیت بھی آتی قرآن میں، ان کو بھی حفظ کرتے ہیں، آپس میں زور سے پڑھتے رہتے ہیں. اور علامہ شامی نے ایک بہت عجیب و غریب مسئلہ لکھا مسلمانوں، فتاوی شامی کے اندر حضرت نے لکھا کہ اگر کسی طوطے کے مالک نے، کیا کہا میں نے؟ کسی طوطے کے مالک نے طوطے کو سجدے والی آیت یاد کرا دی، سجدے والی آیت یاد کرا دی، وہ تو بھائی طوطا تو نقال ہوتا ہے، نقال کاپی بہت جلدی کرتا ہے، وہ کاپی نقل کرتا ہے. ہمارے بچپن میں تو عورتیں سکھاتی تھی اس کو، میاں مٹھو نبی جی بھیجو، کیا کہلواتی تھی؟ میاں مٹھو نبی جی بھیجو. اب یہ نبی جی بھیجو کیا مطلب؟ آج کی پود نہیں سمجھ پائے گی اس جملے کو، نئی نسل، نیو جنریشن نہیں سمجھ پائے گی، کیونکہ اردو ہمارے یہاں ہے نہیں، نہ اسکولوں میں نہ کالجوں میں. خود مسلمان ظلم کر رہے ہیں اردو کے اوپر، پڑھنا ہی نہیں چاہتے. جبکہ عربی زبان کے بعد جتنی مٹھاس اردو میں ہے کسی اور زبان میں نہیں، کسی اور. ساری غزلیں اردو میں، ساری نظمیں اردو میں، سارے اشعار اردو میں. غیر مسلم اردو پڑھ لیں، بہت میٹھی زبان ہے عربی کے بعد. کس کے بعد؟ اس کو لیے پھرتے ہیں، سنسکرت کو لیے پھریں گے، ہندی کو. ہم کسی بھاشا کے مخالف نہیں ہیں، بھاشا بھاشا ہے. یہ بھاشا بھی تو ہندی کا لفظ بول رہا ہوں میں، لینگویج لینگویج ہے، لیکن ہماری مدر ٹنگ جو ہے، مادری زبان، مدر ٹنگ، اللغت الوطنیہ، یہ اردو ہے. اور آپ یاد رکھیے کہ قرآن پاک میں اردو کے الفاظ بھی آئے ہیں اور اردو بنی ہے عربی فارسی سے. بہت زبانوں کا مکسچر ہے، یہ بہت زبانوں کا
اس میں سنسکرت کے الفاظ بھی ہیں، رومی زبان کے الفاظ بھی ہیں، اس میں عربی زبان کی تو بہتات ہے، فارسی کے الفاظ اس میں بہت ہیں، فارسی کے الفاظ، ہندی کے الفاظ بہت ہیں۔ امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں جو حضرت نظام الدین اولیاء علیہ الرحمہ کے خلیفہ تھے، اردو سرک رہی تھی، پرانی اردو سرک رہی تھی، چنانچہ بہت سی انگلش کے الفاظ اس کے اندر ہیں۔ اسٹیشن کی کوئی اردو ہے آپ کے پاس؟ بتاؤ، اچھا بتاؤ، نہیں اسٹیشن کی کوئی اردو ہے آپ کے پاس؟ ہے ہی نہیں، وہاں سے لے لیا، ایک گلدستہ بنا دیا، کیا گلدستے میں مختلف طرح کے پھول ہوتے ہیں، مختلف طرح کے پھول ہوتے ہیں، مختلف پھولوں سے مل کر گلدستہ بنتا ہے۔ ایک ہی پھول ہو تو بات مزے میں نہیں رہتی، یہاں چمیلی کا پھول رکھا ہے، یاسمین کا رکھا ہے، یہاں رات کی رانی کا رکھا ہے، یہاں جناب دن کے راجا کا رکھا ہے، پھول ہی پھول، مختلف قسم کے پھول۔ پہلے بھی سنایا تھا میں نے آپ کو، گلہائے رنگ رنگ سے ہے اے ذوق زینت چمن، گلہائے رنگ رنگ سے ہے اے ذوق زینت چمن۔ جب مختلف قسم کے پھول رکھے ہوں گے تو مزہ آئے گا دیکھنے میں، ایک ہی چیز کو دیکھتے رہو تو۔ یہ تو خانہ کعبہ کی شان ہے، کس کی؟ کہ جے مرتبہ اس کو دیکھو گے اسی مرتبہ مزہ آئے گا۔ اور یہ قرآن پاک کی شان ہے کہ جتنی مرتبہ دیکھو گے نظر بھی بڑھے گی، نظر بھی بڑھے گی، اور ساتھ میں تلاوت میں الگ ہی رنگ نظر آئے گا۔ کیوں بھائی؟ پڑھا جاتا ہے قرآن، طبیعت اوبتی اس سے۔ کسی کا ناول پڑھو، ابن صفی کا ناول پڑھو، جاسوسی ناول پڑھو، رومانٹک ناول پڑھو، طبیعت اوب جاتی ہے۔ آدمی کہہ دیتا ہے یار پڑھا ہوا ہے، کہہ دیتا ہے کہ نہیں، لیکن قرآن کے بارے میں نہیں کہہ سکتا، قرآن مجید کے بارے میں نہیں کہہ سکتا کہ طبیعت اوب گئی۔ 1500 سال ہونے والے ہیں جی، لیکن ابھی تک قرآن کا نیا پن الحمدللہ پرانا نہیں ہوا اور نہ کبھی پرانا ہوگا۔ جیسا آپ نوٹ کیجئے، نابالغ تھا وہ، فرمایا کہ اگر طوطے کو سجدے والی آیت رٹا دی اور طوطا پڑھتا رہا تو سننے والوں کے اوپر سجدے تلاوت لازم نہیں ہے، کیونکہ سجدے تلاوت جب لازم ہوتا ہے پڑھنے والے اور سننے والے پر کہ بالغ پڑھے، بالغ پڑھے، بالغ سنے اور انسان پڑھے۔ کون پڑھے؟ انسان پڑھے، انسان سنے، یا جن پڑھے اور جن سنے، جن پڑھے یا جن سنے، تب لازم ہوتا ہے۔ اگر بالغ نے سجدے والی آیت پڑھ دی اور نابالغ نے سن لی تو نابالغ کے اوپر سجدہ تلاوت لازم، شریعت آئی نہیں اس کے اوپر، ابھی تو نماز بھی لازم نہیں اس کے اوپر۔ اور یہاں جو پڑھ رہا ہے طوطا پڑھ رہا ہے یا انسان پڑھ رہا ہے؟ رٹوا دی یار آیت، یہی کہہ جاؤ، یہی کہہ جاؤ۔ میں اس لیے نہیں پڑھ کے سنا رہا کیونکہ آواز دور تک پتہ نہیں کوئی عورت سجدہ کر پائے نہ کر پائے، تو میں کیوں گنہگار بنوں؟ آپ تو کر لیں گے۔ لہذا یہ مسئلہ صاف ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے فرما دیا کہ آپ تو یہ فرما دیجئے آخر میں، دیکھو ایک بات بتاؤ، یہ جو تم بت پرستی کرتے ہو، غیر اللہ کو پوجتے ہو، غیر اللہ کی پرستش کرتے ہو، غیر اللہ کی عبادت کرتے ہو، بتاؤ، پوچھئے آپ ان سے، قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينٍ، کہ اگر اللہ تبارک و تعالی نے تمہارا پانی تم سے چھین لیا، تم سے نلوں سے پانی نہیں آ رہا، زمین کھود لی پانی نہیں آ رہا، چھین لے اللہ تعالی، تو بتاؤ میرا غیر کون سا کوئی مائی کلا لا کر دکھاؤ جو تمہیں میٹھا پانی دے دے۔ ترسو گے پانی کے لیے، ترسو گے پانی کے لیے، ترسو گے۔ فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ، پھر میٹھا پانی، معون کے معنی پانی اور معین کے معنی میٹھا بہتا پانی،
یہ بات کیوں فرمائی؟ اس لیے کہ مکہ مکرمہ کے اندر دریا تو تھا نہیں، مکہ مکرمہ کے اندر جناب نہریں نہیں تھیں، مکہ مکرمہ میں باغات نہیں تھے، بارش ہوتی نہیں تھی۔ آج بھی حرم شریف کے اندر بارش کی دعائیں ہو رہی ہیں، بارش کی بہت سخت گرمی ہے۔ اب یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے رنگ ہیں کہ یہاں سردی اور وہاں گرمی، یہاں گرمی اور نینی تال میں سردی، اسی موسم میں مئی جون کے اندر۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ کے نمونے دکھاتا رہتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جو بارش ہم کرتے ہیں یہ تمہارے اوپر بہت بڑی نعمت ہے، اور وہاں تو لوگ عجب مزہ اٹھاتے ہیں۔ بس آخری بات عرض کر رہا ہوں، ٹائم پورا ہونے والا ہے۔ عجب لطف اٹھاتے ہیں نماز کے دوران، کہتے ہیں نماز کے دوران بارش آ جائے، نماز کے دوران بارش آ جائے۔ ہاں، امام صاحب بھی نیت نہیں توڑتے، یہاں تو نیت توڑ کے بھاگ جائیں گے، تراویح میں آ جاتی تو کھلل بلل ہو جاتی، کھلبلی سی مچ جاتی۔ وہ تو مزہ لے کر حرم شریف میں نماز پڑھتے ہوئے آسمان کی بارش کے پانی کے مزے اٹھاتے ہیں کہ ادھر عبادت ادھر جسم کو راحت۔ بھائی روح کی غذا بھی مل رہی ہے اور جسم کی غذا بھی، سخت گرمی ہے لیکن چونکہ لائٹ نہیں بھاگتی، کبھی بھی ایک سیکنڈ کو نہیں بھاگتی، لہذا وہاں لوگ آرام سے رہتے ہیں۔ یہاں تو مصیبت ہے نا، یہاں کے تو بھرشٹاچار نے اس کو کھا لیا، اس سونے کی چڑیا کو، ہندوستان کو۔ پبلک کے لیے سڑکیں نہیں، پبلک کے لیے پانی نہیں، پبلک کے لیے بجلی نہیں، ویسے سب دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم یہ بھی دیں گے اور یہ بھی دیں گے اور یہ بھی دیں گے۔ انہوں نے کہا ہم تو 1 لاکھ آدمیوں کے در پہ گئے، کون باولا ہے جو ان کے کام کروائے؟ ابے 5 سال کے بعد دیکھیں گے۔ پھر خیانت ہے یہ۔ جو پیسہ پبلک کے نام کا ہے وہ پبلک پہ لگنا ضروری ہے، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پوچھو گے۔ پھر ایسے لوگوں کا مال جو ہے وہ ان کے لیے سرسبز و شادابی نہیں لاتا۔ توبہ توبہ، نعوذ باللہ۔ تو جج صاحب نے 1935 کے اندر فیصلہ لکھا کہ نکاح فسخ ہے، نکاح ختم، مسلمان نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے۔ بڑی بڑی پیشین گوئیاں کی، بڑی بڑی بدتمیزیاں کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا، اس نے کہا کہ محمد جو مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے تھے ان سے افضل ہوں میں۔ توبہ توبہ، نعوذ باللہ۔ ہوشیار رہیو، یہ چور ڈکیت ہیں جو آپ کے ایمان کو چھیننا چاہتے ہیں۔ یہ نہیں کہ جنگ بدر کے بیان سے ہی آپ بچ جائیں گے، نہ نہ نہ، یہ چیزیں آنی چاہیے پبلک کے سامنے، عقیدہ صحیح رہنا چاہیے۔ ہمارے ہاں تو فتویٰ ہے اس بات کے اوپر کہ کسی قادیانی مردے کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا جائز نہیں، اور اگر دفن کر دے تو نکال کر پھینک دو، نکال کر۔ ہاں، اتنا یاد رکھیو، کبھی کہو کبھی اب تو مردہ ہو چکا، نہیں، اس کے اوپر جو سرکار کی ختم نبوت کا انکار کرنے کی وجہ سے عذاب آئے گا، دوسرے قبرستان کے مردے تباہ ہو جائیں گے۔ اس لیے کہ انگیٹھی جب جلتی ہے، انگیٹھی میں گرمی ہوتی ہے تو پاس بیٹھنے والوں کو بھی گرمی لگتی ہے۔ کیوں بھائی جاڑوں میں آپ انگیٹھی کے پاس بیٹھتے ہیں کہ نہیں؟ کیوں بیٹھتے ہیں؟ گرمی آ رہی گا نہیں چاہیے۔ سارے علماء اسلام کا یہاں سے لے کر مکہ مکرمہ، مکہ معظمہ، مدینہ منورہ کے سارے علماء کا اتفاق ہے اس بات کے اوپر کہ ان کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا۔ یا تم آگ کو لے آئے، یار آگ کو لے آئے، آگ دفن کر دی۔ جو سرکار کو آخری نبی نہ مانے وہ مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ غلط۔ باطل باطل سے جب ٹکراتا ہے نا، حق ٹکراوے تو مقابلہ مانا جاتا ہے۔ باطل سے کون ٹکرائے؟ حق، تو مقابلہ مانا جاتا ہے۔ بس آخری بات عرض کر رہا ہوں
لیکن اگر باطل باطل سے ٹکرا جائے، باطل باطل سے ٹکرا جائے کیا فائدہ بھائی؟ اوہو، زہریلی دوا ایک آدمی دوسرے کو دے دے، دوسرا پہلے کو دے دے، دونوں زندہ رہیں گے مر جائیں گے، ختم، کہانی ختم۔ مثال سمجھ میں آ رہی؟ لکھنؤ کے اندر بس آخری بات 2 منٹ کی، جس وقت ہندوستان کے اندر یہ قادیانیت زوروں پہ تھی، 1839 میں پیدا ہوا تھا یہ، کون؟ مرزا۔ کہاں پیدا ہوا تھا؟ کب؟ 1839 میں جی، قصبہ قادیان، ضلع گرداسپور، ضلع، ہر حوالہ دے رہا ہوں میں آپ کو، ڈسٹرکٹ گرداسپور، پنجاب۔ پیدا ہوا، تھوڑا 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 پتہ نہیں کیا دماغ میں آئی بات کہ بھائی نبی کے بارے میں ہمارا آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ نہ چھوٹا گناہ کر سکتے ہیں اور نہ، یہی عقیدہ ہے؟ بالکل 100% سے زیادہ۔ یہ شراب پیتا تھا، کیا کرتا تھا؟ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، جو آپ سے اڑے میرے پاس کھینچ کر لینا، خود مت اڑنا۔ شراب پیتا تھا، کیا؟ آج بھی وہ شراب اس نام سے بکتی ہے مارکیٹ کے اندر، چلے جاؤ اور میری بات کا سروے کر لو۔ ٹانک وائن، کیا؟ ٹانک وائن، WINE، آج بھی اسی نام سے ملتا ہے، اور یہی نام اس کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ خط میں لکھا کہ میرے لیے ٹانک وائن بھیج دینا، اس کے بغیر بیچ نہیں رہی۔ بیچنا تو سمجھتے ہیں آپ؟ یہ لکھ دیا۔ شراب پینا، شراب تو ظاہری گندگی بھی ہے، اور ویسے بھی اگر کرتے پر لگ جائے، کسی کپڑے پر لگ جائے، ناپاک ہو جائے گا، وہ نجاست مغلظہ ہے۔ تو باطن کتنا برباد کرتی ہوگی، سارا باطن بیکار۔ کتنے لوگ ہیں جو ہر سال شراب پینے سے مرتے ہیں کہ نہیں مرتے؟ جوانی لٹا دیتے ہیں لیکن شراب پینا بند نہیں کرتے۔ اللہم احفظنا۔ تو مسلمان جو تھے 1935 میں یہ مقدمہ جیت گئے، یہ اب پورے ہندوستان میں اللہ نے انور شاہ کا نام کروایا، سارے علماء کا۔ ان کے شاگرد ان کو لیے پھرتے تھے چارپائی پہ ڈال کر۔ معلوم یہ ہوا کہ عالم کا کام صرف گاؤں تکیہ لگا کر نہیں بیٹھنا، جب دین اسلام پر کوئی مصیبت آئے، جب دین اسلام پر کوئی بدنما داغ لگے، اس بدنما داغ کو دھونے کا کام اس عالم کا ہے۔ یہ نہیں کہ بھائی یار لاؤ بھائی کیا تحفہ لائے ہوئی، نہ، یہ کام نہیں، یہ سرکار نے کام نہیں کیا، یہ موٹے موٹے پیٹ نکلے ہوئے، یہ کام نہیں کیا سرکار نے، نہ ہمارے بزرگان دین نے یہ کام کیا۔ کیسے مارے مارے پھرے خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ، کیسے مارے مارے پھرے۔ پرتھوی راج کی حکومت تھی اجمیر کے اندر، مسلمانوں کو تالاب کا پانی نہیں لینے دیا، مسلمانوں کے پاس پانی نہیں تھا، سب کفر کا غلبہ تھا، بستی کفرستان تھی پوری۔ حضرت کا جو پیالہ تھا پانی پینے کا، نے کہا اچھا مسلمانوں کو نہ وضو کے لیے پانی، نہ غسل کے لیے پانی، اور نہ جناب پینے کے واسطے پانی، صاف پانی پر اس کا قبض۔ میں جا چکا ہوں اجمیر میں، اس تالاب کے اوپر ابھی بھی پانی بہت ہے وہاں پر۔ تو حضرت نے فرمایا کٹورا نکال کر، اے اللہ اس تالاب کا سارا پانی جو پرتھوی راج کے قبضے میں، میرے اس کٹورے میں بھر دے، میرے اس، وہ بہت لمبا چوڑا تالاب ہے وہ۔ اب حضرت نے جب دعا کی تو پروردگار عالم اپنے چاہنے والوں کو کبھی بے عزت نہیں کرتا، سارے تالاب کا سارا پانی ایک کٹورے میں آ گیا، ایک کٹورے میں، اور وہ جو زمین تھی تالاب کی جہاں پانی تھا سب سوکھی ہو گئی۔ کیسی؟ انہوں نے کہا بھئی یہ کیا ہوا؟
پرتھوی راج کہنے لگا بھائی یہ کیا بات ہوئی، ابے پانی کہاں گیا بھائی، میں امروہہ کی زبان بول رہا ہوں، ارے پانی کہاں گیا؟ تو اس کے چیلے چاٹوں نے کہا کہ حضور وہ جو ایک درویش آیا ہوا ہے، ایک اللہ کا ولی، اس نے کہا کہ اللہ پانی کو سارے تالاب کو میرے کٹورے میں کر دے، میرے کٹورے میں کر دے۔ سارا تالاب کا پانی اس کے کٹورے میں چلے گا کہ اچھا، اب اس کے خلاف ہو گئی ساری اجمیر کی پبلک، بھائی پانی چاہیے نا، یہ تو مدعا بنتا ہے۔ لوگوں نے آ کر شکایت کی کہ حضور پانی کہاں چلا گیا، تالاب کا پانی، اور مسلمان خوب وضو کر رہے تھے، خوب نہا رہے تھے اسی کٹورے میں سے لے کر، اور کٹورے کا پانی ختم نہیں ہو رہا تھا۔ یہ اپنے ہندوستان کی بات سنا رہا ہوں میں آپ کو۔ چنانچہ سارا تالاب جب سوکھ گیا اور اس کے چاہنے والوں نے اس کے اوپر چڑھائی کر دی، تو حضرت کے بارے میں تو کہہ دیتا کہ نکال دو اس فقیر کو، نکال دو اس کو یہاں سے، یہ کون آ گیا کہ جو ہماری حکومت میں دخل دے رہا ہے، نکالو اس کو، یہ غیر مسلموں کو مسلمان بنا رہا ہے۔ تو حضرت کا چہرہ دیکھ کر لوگ مسلمان ہوتے تھے۔ کس کا؟ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کا۔ 90,000 سے لے کر 1,00,000 تک لوگوں نے آپ کا چہرہ مبارک دیکھ کر اسلام قبول کیا۔ کتنا؟ دو روایتیں، 90,000 یا 1,00,000۔ یہاں آج آپ کسی سے ضد کر کے دیکھ لو، آپ کی بات میں اثر نہیں، تاثیر نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں کا معاملہ کچھ اور ہے، یہاں کا معاملہ کچھ اور۔ میں نے آپ کو سنایا تھا نہیں پچھلی مرتبہ، بھوپال کا واقعہ سنایا تھا کہ نہیں؟ میں نے کہا نہیں، ہر جملہ ہر آدمی کی زبان پر اچھا نہیں لگتا۔ میاں حلوہ کھانے کے لیے بھی تو منہ چاہیے بھائی، کائے کا حلوہ؟ گاجر کا ہوا یا چنے کی دال کا ہوا؟ میں پوچھ رہا ہوں کہ شب برات کا یا ویسے ہی؟ نہیں بھائی نہیں، یہ مسئلہ نہیں چل پائے گا۔ سمجھے حکیم صاحب ہیں، چلے گئے۔ حلوہ کھانے کو بھی منہ چاہیے۔ حلوہ خوردن را رو بایت، فارسی، حلوہ خوردن را رو بایت۔ ہر ایک کو ایک جملہ ہر ایک کو مناسب نہیں ہوتا، وہی جملہ کوئی دوسرا کہتے تو کوئی پرابلم نہیں۔ نو پرابلم، نو ڈپریشن، نو ٹینشن، کچھ نہیں۔ تو پرتھوی راج کے کارندوں نے اگر کہا کہ حضور پبلک پریشان ہو رہی ہے، پانی نہیں ہے، تو حضرت نے فرمایا اپنے راجا کو بلا کر لاؤ، اپنے، جب تک وہ نہیں آنے کا پانی نہیں جانے کا وہاں پر۔ ہوا میں اڑ گیا تھا پانی یا کٹورے میں تھا؟ کٹورے میں تھا۔ کٹورے پہ کٹورا، بیٹا باپ سے بھی گورا۔ امروہہ کی زبان ہے حضور، میری پیدائش ہی کی امروہہ کی۔ چنانچہ پرتھوی راج مرتا کیا نہ کرتا، ڈوبتے کو تنکے کا سہارا کافی آیا اور پیروں میں پڑ گیا کہ حضور پانی کھول دیجئے۔ آپ نے فرمایا اللہ اس کٹورے کے پانی کو دوبارہ تالاب میں بھیج دے۔ ادھر یہ دعا کی، ادھر کٹورا خالی ہو گیا، تالاب بھر گیا۔ میں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے وہ تالاب۔ بس آج کے سبق میں اتنے رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ حضرات کو بھی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔